بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور خصوصاً آج کی جو 21ویں صدی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایون ریلیجس لوگوں کا ایشو ہے۔ کچھ عرصہ میں بھی اس پرابلم کا بڑا شکار رہا، خصوصاً جب دین میں شروع میں آئے، بیکاز یہ جس دور میں ہم ہیں اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ ہمیں جلدی ریوارڈز چاہیے۔ تو چونکہ ہمیں جلدی ریوارڈز چاہنے کی ایک عادت ہو چکی ہے تو ہم ٹاسک کو ڈیلے بہت کرتے ہیں اور نئے پلانز بناتے ہیں، وہ پلانز بیچ میں رہ جاتے ہیں، پھر ایک اچانک نیا آئیڈیا آ جاتا ہے، وہ بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو اس ڈیلیئنگ دا ٹاسک کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروکریسٹینیشن، اور اس پہ سوالات بھی بہت آ رہے تھے کہ ہاؤ ٹو لیو پروکریسٹینیشن۔ تو الحمدللہ آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا وہ ہے ہاؤ ٹو لیو پروکریسٹینیشن۔ اور پروکریسٹینیشن کو ہم اس طرح ایزی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں کہ آپ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کریں اور اس کام کو آپ لیٹ کیے جائیں، ڈیلے کیے جائیں، یہاں تک کہ اس کی ڈیڈ لائن آ جائے، پھر سٹریس ہونے لگے، یا یہ کہ اس کام کو کیا ہی نہ جائے اور بس بیٹھ کے سوچتے رہیں، پروکریسٹینیٹ کرتے رہیں۔ خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نادم ہو جانا کہ اپنے آپ کو سیلف سیبوٹاج کرنے لگ جانا، پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا کہ میں توبہ کروں گا، میں چھوڑوں گا اس بری عادت کو، یہی سوچتے رہنا کہ عادت بری ہے، یہ عادت بری ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خاص، کیونکہ ہم سوچی جا رہے ہیں عادت بری ہے، یہ عادت بری ہے، لیکن چھوڑ نہیں پا رہے۔ تو خیر انشاءاللہ اس کے میں کچھ آپ کو ٹپس دوں گا، سائیکلوجیکلی اور اسلامکلی ایک بلینڈ کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ اس لیکچر کو بنایا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کنسیپٹ آف پروکریسٹینیشن جو ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھنے میں آ رہا ہے، اور صرف ہم نہیں بلکہ پاسٹ کے لوگ بھی پروکریسٹینیٹ کرتے تھے، لیکن ان کی پروکریسٹینیشن کی ڈیفینیشن الگ تھی۔ جیسے گریکس کی اگر میں بات کروں تو ایرسٹوٹل نے پروکریسٹینیشن کا ایک ورڈ نکالا تھا، ایکریزیا۔ ایکریزیا ایک گریک ورڈ ہے، اور ایکریزیا کا مطلب کیا ہے؟ ایکریزیا کا لٹرل مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیسیجنز لینا جو آپ کو نہیں لینے چاہیے، اور وہ ڈیسیجنز نہ لینا جو آپ کو لینے چاہیے۔ تو ان کی پروکریسٹینیشن کی ڈیفینیشن یہ تھی، یہ کافی سملر ہے پروکریسٹینیشن سے۔ تو ہماری ڈیفینیشن ڈیلیئنگ دا ٹاسک ہے، لیکن اس میں یہ اسپیکٹ بھی آتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز لے لینا جو اصل میں آپ کو نہیں لینے چاہیے، اور جس کی وجہ سے زندگی بہت خراب ہو اور جس کی وجہ سے ٹاسک پھر ڈیلے ہونے لگیں۔ اصل میں یہ اس کی روٹ کاز ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ پروکریسٹینیشن کی سائیکلوجیکل روٹ کاز کیا ہے، تو میں آپ کو ذرا آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے برین میں ایک پارٹ ہے لمبک سسٹم، پورا ایک وہ سسٹم ہے، اس میں مختلف پارٹس ہیں۔ لمبک سسٹم جو ہے وہ ایموشنل پارٹ آف دا برین ہے، اور کسی دور میں سائیکالوجسٹ یہ سمجھتے تھے، ماہر نفسیات، کے ڈیسیجن اور ایموشنز یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ڈیسیجن لینا اور ایموشنز کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اب جا کر سائیکالوجسٹ نے جو ایم آر آئی اسکینس کیے، نئی ریسرچز آئیں، برین کو مزید اسٹڈی کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایموشنز کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے ڈیسیجن میکنگ میں، اور ایموشنز زیادہ حاوی ہیں۔ کس چیز پر زیادہ حاوی ہیں یہ میں آپ کو بلکہ پوری ریسرچ جو ہے وہ کوٹ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز ریزن سے زیادہ پاورفل ہیں، ریزننگ سے زیادہ پاورفل ہیں ایموشنز۔ بیسکلی انسان ایک ایموشنل بینگ ہے، اور یہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے لمبک سسٹم کبھی کبھی ریزن کے اوپر کہ وی اینڈ اپ ٹیکنگ فولش ڈیسیجنز، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ پری فرنٹل کورٹیکس یہاں بالکل سامنے ہے، تو یہ لمبک سسٹم اس کو بھی بند کر دیتا ہے اگر یہ بہت زیادہ حاوی ہو جائے۔ جو ٹین ایجرز ہیں وہ لمبک سسٹم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن میکنگ میں، زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ میں، کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس اس طرح سے ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ اس لیے ہم نے بھی ٹین ایج میں بہت فولش ڈیسیجن لیے۔ اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا کہ اس سے زبردست ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں سب سے سیاںا بن گیا ہوں۔ ہم پیرنٹس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے، ٹیچرز کو بھی کہتے تھے انہیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ وہ تو بعد میں جا کے سمجھ آئی کہ وہ کتنے وائز ہمیں باتیں کرتے تھے، وہ تو اب جا کے سمجھ لگی۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے کہ ظاہر ہے انسان کچھ چیزیں اوائڈ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا ایک نظام بھی ہے۔ کچھ چیزیں انسان ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے، ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے، یہ بس اللہ کا بھی ایک نظام ہے۔ لیکن یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے ٹین ایجرز کو بھی بتا دیں
شاید کوئی بات انشاءاللہ ان کو سمجھ لگ جائے اور وہ ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لیں. وزڈم یہی ہے, وزڈم کہتے ہیں اس کو کہ آپ کسی کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں. تو اینی وے یہ اس کی سائیکولوجیکل میں نے آپ کو ریزن بتائی. روٹ کاز اس کی یہ کہ انسان فولش ڈیسیجنز لے لیتا ہے یا ایک خیالی پلاؤ پکاتا ہے بیکاز آف بینگ ایموشنل, اور انسان ایک وے آؤٹ ڈھونڈتا ہے, ڈیفینس میکنزم کی طرف جاتا ہے. جیسے جب انسان پہ کو بہت سٹریس آئے, فروئڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے 14 ڈیفینس میکنزمز بتائے کوگنیٹیو ڈسوننس کو ریڈیوس کرنے کی. کوگنیٹیو ڈسوننس ذہنی تذبذب کو کہہ لیں اردو میں. تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سٹریس کو ریڈیوس کرے, اس کے اندر ایک میکنزم ہے. تو وہ 14 ڈیفینس میکنزمز ہیں, ان میں سے ایک ڈیفینس میکنزم یہ ہے کہ وہ سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اس چیز کا انکار کر دیتا ہے, ڈینائل میں آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسموکرز ہیں, اس نے کہا کہ اسموکرز کو پتہ ہے اسموکنگ غلط ہے, وہاں پکچر بھی لگی ہے, اس سے لنگ کینسر ہوتا ہے, سائنٹیفک ریسرچز موجود ہیں, نقصان دہ, سلو ڈیتھ ہے, سب کچھ سامنے آ گیا. اب وہ کوگنیٹیو ڈسوننس پیدا ہو گئی کہ میں تو اسموک کرتا ہوں. اب اس کو کیسے ڈیفینس میکنزم پیدا ہوگا؟ ڈینائل سے. ڈینائل کیا ہے؟ ریسرچز جھوٹی ہیں, باتیں ہیں, ایویں لوگوں نے بنائی ہیں. میرے سامنے 100 بندہ سگریٹ پی رہا, آج تک ایک نہیں مرا, اس طرح کی باتیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ کہتا ہے یہ ڈینائل ہے, کہ ڈینائی کر دیا, ٹوٹلی ڈینائی کر دیا, حالانکہ فیکٹس موجود ہیں, اور بھی بہت ہیں. تو بہرحال پروکریسٹینیشن بھی ایک ڈیفینس میکنزم ہے. کس چیز کا ڈیفینس میکنزم ہے؟ کہ اس سے ٹاسک نہیں ہو رہا, تو اب بجائے کہ اپنی نالائکی کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹاسک مشکل ہے, ٹاسک کو ڈینائی کر دیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ پھر کر لوں گا. وہ 4 طریقے ہیں اس کو ڈینائی کرنے کے. وہ 4 طریقے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جنہیں ہم کہتے ہیں 4 ٹائپس آف پروکریسٹینیشن. بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے ہم کون ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم ان میں سے کوئی ایک ہوں. سب سے پہلا جو پروکریسٹینیٹر ہے وہ ہے دا پرفارمر. یہ کچھ نام دیے ہیں سائیکالوجسٹ نے, ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں, آپ کو مختلف آرٹیکلز ملیں گے, ہو سکتا ہے یہ ٹائپ کسی اور نام سے ہو, لیکن اینی وے کرکس یہی ہے. دا پرفارمر وہ والا پروکریسٹینیٹر ہے جو 11th آور مین ہے. 11th آور مین ہوتا ہے جو کہتا ہے جی کہ میں آخری گھنٹے میں سب کچھ کر لوں گا, اور وہ کر بھی لیتا ہے, اور وہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سیلف سسٹیننگ نہیں ہے, یہ ماڈل, اس کی سسٹینیبلٹی بہت ویک ہے. اور یہ میں آپ کو آرٹیکلس سے ہٹ کے بعد اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں, اپنی پرسنل آبزرویشنز. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں اپنے ورک پلیس پہ جو جاب سے نکل جاتے ہیں الٹیمیٹلی اس عادت کی وجہ سے, کیونکہ وہ 11th آور مین ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی چل ہی نہیں پاتا, لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, وہ اپنی پیس سے چل رہے ہوتے ہیں, وہ چل بیٹھے ہوتے ہیں, باقی پینک ہو رہے ہیں کہ بھئی ایونٹ آ رہا ہے, تمہارا بیک اپ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں سب ریڈی ہے, اور وہ کر بھی لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ. لیکن یہ کہ وہ ٹیم پلیئر کبھی نہیں بنتے. اور یہ یاد رکھیں کہ اوپر جانے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے ٹیم پلیئر. آپ لوگوں نے شاید وہ پکچر دیکھی کہ نہیں دیکھی, ایک ولف پیک کی, وہ لیڈرشپ کی ٹریننگز میں دکھاتے ہیں ہم, اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے, وہ پکچر ابھی میرے ہوتی تو دکھاتا ہے, اینی وے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے پکچر میں دکھایا کہ ولف جا رہے ہیں سائبیریا یا شاید الاسکا میں, برف والی جگہ ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا اس پکچر میں کہ لیڈر کون ہے, وہ کافی زیادہ ولفز ہیں, اور انٹرسٹنگلی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جو سب سے آگے ہے وہ لیڈر ہے, جبکہ سب سے پیچھے والا لیڈر ہے. اور انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ لیڈرشپ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سب سے آگے ولفز ہیں نا, یہ بیمار ولفز ہیں, اولڈ ولفز, اور جو سب سے تگڑے اور سب سے زیادہ ایکٹیو ولفز ہیں وہ اس نے اینڈ میں رکھے ہوئے, اور کچھ بیچ میں رکھے ہوئے, یعنی وہ ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے بیچ میں, اینڈ میں, اور خود سب سے اینڈ میں. خود سب سے اینڈ میں اس لیے ہے کہ پیچھے سے کوئی اٹیک ہو تو سب سے پہلے وہ خود سیکریفائس کرے. آگے سب سے زیادہ اس نے جو ہے وہ اولڈ ولفز اس لیے رکھے ہوئے بیکاز دے ول سیٹ دا پیس. اگر تگڑے آگے ہوتے, پیچھے والوں نے کمپلیکس سے ہی مارے جانا تھا, اور انہوں نے آگے چلنا ہی نہیں تھا, وہ پیچھے رہ جاتے. یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ زیادہ تر لیڈرشپ یہی ہے ہمارے اوور آل, کہ سب سے جو تگڑے ہیں نا وہ ان کو سب سے آگے رکھا ہوا ہے. اب وہ جو بیچارے ویک ہیں ان کا کیا قصور ہے, وہ تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو یہی تو ویسٹرن کٹ تھروٹ تو یہی ہے نا, کہ ویک جو ہے وہ مارا جائے, بس ٹھیک ہے, یہ اس کا قصور ہے. بٹ اینی وے, تو یہ ہے اصل میں بات کہ جو میں پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. تو جو پرفارمر ہے وہ اپنی طرف سے پیس پہ تو چل رہا ہے, لیکن وہ اچھا ٹیم پلیئر نہیں ہے. یہ اس کو دا سونر دیٹ پرسن ریئلائزز دا بیٹر, وہ مار کم کھائے گا. پروکریسٹینیٹ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ پروکریسٹینیٹ ایسے کرتے ہیں کہ میں سب سنبھال لوں گا, ڈونٹ وری. ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. چلو آپ کر لو گے اینڈ میں, لیکن کئی بار آپ ٹھوکر بھی کھاؤ گے.
چانس لگ گیا، جیک لگ گیا تو کر لو گے، نہیں لگا تو پھر سوچیں کتنا نقصان ہے۔ اور خصوصاً ریلیشن شپس میں ایسے پرفارمرز جو ہوتے ہیں انورٹڈ کامرز میں، وہ پھر بہت فرسٹریٹ کرتے ہیں اپنے پارٹنرز کو، کیونکہ وہ اپنی پیس پہ لگے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ٹرسٹ بریک ہوتا ہے اگلوں کا، آپ کا اپنا امیج خراب ہوتا ہے کہ یہ تو چل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے دیٹ از دی فرسٹ ٹائپ، یہ پہلا ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے کہ میں سب کر لوں گا، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو مسئلہ ہے، اور کچھ لوگ جاب سے بھی پھر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ والی جو چیز ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خطرناک ہے یہ ڈیفنس میکانزم، کہ بہت سے میں نے دیکھیں، ہمارا کام ہے ایڈوائز کرنا، یہ ضرور اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں سارے ینگسٹرز کہ کہیں آپ دین میں اس لیے تو نہیں آ رہے کہ آپ کو ایزی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے، کہیں آپ محنت سے تو نہیں بھاگنا چاہ رہے۔ ہمیں ینگسٹرز کہتے ہیں میں ایجوکیشن چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ڈگری چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیوں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ آپ کو وہ ڈگری مشکل لگ رہی ہے، آپ محنت سے جان چھڑا رہے ہیں، آپ کو اسلامک شوشہ نظر آ رہا ہے، مطلب ایک وہ والنٹیئر میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، اس لیے تو نہیں ہے۔ یہ ضرور دیکھا کریں۔ یہ ایکچولی مجھ سے بھی ایک عالم دین نے سوال کیا تھا جب میں نے ان کہا تھا کہ میں انجینئرنگ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں، تو یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہارڈ ورکنگ اور کمپیٹنٹ ہی اچھا لگتا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں دین میں آ کے ہارڈ ورک نہیں ہے، بہت ہارڈ ورک ہے، بہت کمپیٹنسی چاہیے۔ تو میک شور کہ جب آپ دین میں آ رہے ہیں تو آپ پیچھے سے بہت تگڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کیوں مانگے تھے؟ وہ تگڑا بیک گراؤنڈ تھا پیچھے سے، انہیں پتا تھا یہ انسان، یہ شخص آ گیا دین میں تو کتنا بوسٹ ہوگا دین، اس لیے اپنے آپ کو ذرا کمپیٹنٹ اور تگڑا بنائیں۔ میں یوتھ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ نہیں، آپ نے جانا ہے یونیورسٹیز، آپ نے زبردست ڈگریز کرنی ہے، بہت ہائی لیول آپ نے ڈگریز کرنی ہے، اور تگڑا بن کے دکھانا ہے، تگڑا ڈاکٹر، تگڑا انجینئر۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ جب دین کا کام کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو اس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، جو دین ڈائریکٹ حاصل کرنا چاہتا ہے بالکل کرے، اچھی بات ہے، لیکن یہ میرا مقصد تھا کہ ریزن تھوڑی ڈیفائن کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان چھڑانے کے لیے دین کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ تو ایزی وے آؤٹ ہے تو چلو دین کی طرف۔ کیونکہ دیکھیں کئی لوگ رسپانسبلٹیز سے بھاگ کے 4 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ سال کے لیے گئے ہوتے ہیں، فیملی رسپانسبلٹیز بھی نہیں ہے، ناشتے بھی فری مل رہے ہیں، سب کچھ فری مل رہا ہے۔ میں تبلیغ کے کام کو انڈر مائن نہیں کر رہا، بہت اچھا کام ہے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کے بہت پازیٹیو ایفیکٹس آئے ہیں، لیکن کئی لوگ اس لیے جاتے ہیں، آئی نو نا، کیونکہ اٹس این ایزی وے آؤٹ، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے اور رسپانسبلٹیز آپ پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ریزن۔ تو پہلا جو پروکریسٹینیٹر ہے وہ ہوتا ہے دا پرفارمر، دوسرا پروکریسٹینیٹر ہے دا پرفیکشنسٹ، اور اس کو سیلف ڈیپریکیٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ میرے اندر مسئلہ تھا، میں کھل کے بتا رہا ہوں۔ پرفیکشنسٹ وہ پروکریسٹینیٹر ہے جو اس چیز کا ویٹ کرتا ہے کہ جب تک چیز پرفیکٹ نہیں ہو جائے گی میں نہیں کروں گا، جب تک دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی نہیں بن جائے گی، جب تک دنیا کی بیسٹ ڈگری نہیں نکل آئے گی، تب تک میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ ان کا ذہن ہوتا ہے، جب تک مجھے دنیا کا بیسٹ عالم دین نہیں مل جائے گا، مطلب یہ میرا بھی رویہ تھا، میں نے تفسیر پڑھنی نہیں، جب تک مجھے کوالٹی چیز نہیں مل جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ہوتا رہتا ہے، ڈیلے ہوتا رہتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، ہم اس بیسٹ چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ از جسٹ اسٹارٹ، خود تو پڑھیں نا۔ قرآن تفسیر میں نے گول بنایا قرآن تفسیر پڑھنے کا، بلیو یو می، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ 3 ہفتے بعد دے لیفٹ، حالانکہ اس کے لیے بہت پیشنس چاہیے۔ قرآن تفسیر 2 سال کے کورسز ہوتے ہیں، 3 سال علماء قرآن کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر اینڈ کرا دیں، کنکلوڈ کرا دیں، بہت سے لوگ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بہتر تھا کہ وہ قرآن کا ایک بیسک میسج تو سمجھے نا پہلے، اس بات کا نہ ویٹ کریں کہ میں پوری تفسیر اینڈ کر لوں، یہ میرا ویو ہے، اوکے۔ آپ کم از کم ٹرانسلیشن سے گو تھرو کریں، کم از کم بیسک میسج سے تو گو تھرو کریں نا، جتنا عمل کر سکتے ہیں آپ اتنا تو سٹارٹ کریں نا۔ تو اس لیے یہ ایک پرفیکشنسٹ ہونے کا جو ایک وہ ہے نا، اس کو یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے ہمارے ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ پرفیکشنسٹ کیوں بننا چاہتے ہیں، جیسے میں اپنے آپ کو دیکھوں، وہ چاہتے ہیں کہ ایکسیلنس سے ہو ہر کام، اچھی سوچ ہے، لیکن دیکھیں ہر کام شاید اس لیول پہ نہ ہو، کچھ کام بس آپ کو سٹارٹ کرنے ہیں،
اور آپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے انہیں بائی ہک اور بائی کروک, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایڈ آن کرے گا آپ کے نالج میں, آپ کے تجربے میں, آپ کی انشاءاللہ ایکسپیرینس میں, ہر چیز میں, اور اس کے بعد وہ ایک آپ کی بن جائے گی عادت چیزوں کو کرنے میں. تو بیویئر آف بینگ سچ اے پرفیکشنسٹ کہ جو اسی انتظار میں رہے کہ مجھے چیز پرفیکٹ چاہیے, ادروائز میں نہیں کروں گا. اس سے ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے. تیسرا جو ہے وہ بڑی فنی ٹائپ ہے, دی اوور بکر, اور یہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اس طرح کے پروکریسٹینیٹر. اوور بکر وہ والا پروکریسٹینیٹر ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ وہ ہر وقت بیزی ہے لیکن حقیقت میں وہ بالکل بیزی نہیں ہے. یعنی وہ ایک پائی چارٹ میں نے دیکھا تھا, اس میں تھا کہ 99% لکھا ہوا تھا کہ ٹائم میں اس میں اسپینڈ کرتا ہوں ان ٹیلنگ پیپل کہ آئی ہیو ایگزامز, آئی ہیو ایگزامز, آئی ہیو ایگزام, اور 1% ایکچولی میں پڑھنے میں اسپینڈ کر رہا ہوں. 99% شور شرابے میں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو, مجھ سے زیادہ بیزی انسان ہی کوئی نہیں, ہم بھی کرتے رہے, اور 1% جو ہے وہ ایکچوئل پڑھائی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اوور بکر تو نہیں ہیں کہ ہم نے ہر جگہ ہم نے فیس بک پہ پورا لکھا ہوا ہے CEO ایٹ فلانا اور اینالسٹ ایٹ فلانا اور یہ ایٹ فلانا, اور جبکہ ریالٹی میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک پروکریسٹینیشن کی نشانی ہے کہ یو آر ڈیلیئنگ تھنگس, یو آر ڈیلیئنگ ٹاسک, اینڈ یو آر ٹیلنگ پیپل دیٹ یو آر اوور بیزی. اور یہ ایک ڈیفینس میکانزم ہے. دیکھیں جب آپ نے برین کو یہ ایک لاری لگا دی نا کہ تم تو بہت ہی بیزی ہو, ہر وقت ہی مصروف ہو, تو پھر وہ آپ کو مل گیا سستی کا ایک بہانہ کہ ہاں میں تو بہت مصروف ہوں, تو پھر آپ اسی فلو میں جائیں گے جس فلو میں آپ جا رہے ہیں. اور چوتھی جو ٹائپ ہے دا نوولٹی سیکر, یہ بھی بڑی کامن ٹائپ ہوتی ہے. اور نوولٹی سیکر والوں کو ایک سنڈروم ہوتا ہے, اس کو شائنی آبجیکٹ سنڈروم کہتے ہیں بزنس ٹرمینالوجی میں. شائنی آبجیکٹ سنڈروم کیا ہے کہ وہ جو بھی شائنی چیز دیکھتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور پچھلی چیز بھول کے وہ اگلی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میجورٹی ہماری جو یوتھ ہے کرنٹ, وہ اس کیٹیگری میں فال کراؤں گا بیسڈ آن مائی کنورسیشنز اینڈ ایکسپیرینس ود دیم. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی فلانا موٹیویشنل اسپیکر اس نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس نے کہا یہ چیز ان ہے, چلو جی اس کے پیچھے. اچانک ایک اور ویڈیو دیکھی کہ وہ فلانا کہہ رہے کہ اب یہ کرو, تو اب اس کے پیچھے. وہ پھر ایک اور ویڈیو آئی پرسوں کہ آؤ مجھ سے یہ سیکھ لو, تو اب اس کے پیچھے. وہ اینڈ میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا, اپنی ڈگریز بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, اینڈ میں رزلٹ وہ ڈپریشن ہے. اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو شائنی آبجیکٹ سنڈروم سے مراد ہے کہ, اور نوولٹی سیکر سے مراد ہے کہ جو چیز, جو نیا ٹرینڈ آیا اس کے پیچھے لگ گئے اور پچھلی بات وہیں کی وہیں رہ گئی, پچھلی چیز کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. تو یہ بھی پروکریسٹینیشن کی ایک ٹائپ ہے. تو ریپیٹ کرتے ہیں, 4 میں نے آپ کو ٹائپس بتائیں. دا پرفارمر کون ہے؟ جو 11th آور مین ہو اور جو کہے کہ میں ہر چیز اینڈ میں کر لیتا ہوں, مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں, نہ کوئی مجھے آؤٹ لائن بنانے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی ریمائنڈر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اصل میں موک بھی کرتے ہیں. اگر آپ انہیں بتائیں گے نا کہ پرو ایکٹیونیس ایک بڑی اچھی عادت ہے, وہ اس کا مذاق بھی اڑائیں گے. زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بچے ہیں OA لیول کے. ٹیچرز ان سے بڑی بات کرتے ہیں, محنت کرو, یہ کرو, دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں. ہم بھی ہنستے تھے, کیا باتیں کر رہا ہے, 3 مہینے ٹیوشن پڑھوں گا, A گریڈ آ جائے گا, یہ کہہ رہا ہے 3 سال لگاؤ. تو وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ 3 مہینے ٹیوشن جو ہے وہ اس کا رزلٹ کیا تھا, نالج کچھ بھی نہیں تھا, زیرو, اور بس وہ تھوڑے بہت ٹیکنیکس انہیں سکھا دی تھی. جب انٹرویوز دیتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ سیکھا ہی کچھ نہیں. تو اس لیے دا پرفارمر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. دا پرفیکشنسٹ جو کہ ویٹ کرتا ہے کہ ایک چیز پرفیکٹ ہو جائے پھر میں کروں گا, یہ بھی پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. دی اوور بکر جو یہ ایزیوم کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ہر وقت بیزی ہوں, جبکہ وہ بالحقیقت میں بیزی نہیں ہے اگر وہ اپنے ٹائم کا انالیسس کرے. اینڈ دی نوولٹی سیکر, اس کو شائنی آبجیکٹ سنڈروم ہے, جو آبجیکٹ شائنی لگا اس کے پیچھے لگ گئے اور نوولٹی سیکھ کرنے کے پیچھے لگ گئے. اس سے ایک ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے اور ایک بھی چیز نہیں ہوتی. اور دیکھیں نا, کائزن پرنسپل جاپنیز پرنسپل ہے, اس پہ پوری بک لکھی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے تو بک لکھ دی, ہمارے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں, جو کو بتائے گا, جو کم ہوں لیکن کنسسٹنسی سے ہوں. تو کائزن یہی ہے, جاپنیز پرنسپل یہی ہے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر بڑی چینج لاؤ. یہ ان شارٹ کائزن پرنسپل ہے جو تمام ملٹی نیشنلز لگاتے ہیں. تو دیکھیں نوولٹی سیکر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے.
بندے کو ٹرینڈز پہ نظر ہونی چاہیے, بندے کو دیکھتے رہنا چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ کہ بندہ تھوڑا سا لاجیکل ہو, ماڈریشن اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی اے ٹائم آف لیتھارجی. سو آئی ایڈوائز یو ٹو بی ماڈریٹ. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور میرے پاس ہوپ ہے اس انسان کے لیے جو ماڈریٹ ہے, جو بہت زیادہ انرجی میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جاتا اور جو جب بہت لو ہوتا ہے تب بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہو جاتا ہے, ماڈریشن اختیار کرتا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, نو ایشو. پرفیکشنسٹ نہ بنے. جب آپ ہو سکتا ہے کسی دور میں بہت اونچی بلڈنگ ہو, آپ ہو سکتا ہے اگلے دور میں آپ بس کھنڈرات ہوں اور وہ بس نظر آ رہا ہو آپ کے کھنڈرات سے کہ ونس اپون اے ٹائم یہ کیا اونچی بلڈنگ تھی. تو مایوس نہیں ہونا, کبھی انسان جو ہے وہ لو ہوتا ہے, کبھی انسان ہائی ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ اور دن رات ہم لاتے رہتے ہیں. کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے ایمان والا کون ہے. who will stay their ground. یہ ہے کہ انسان کو ماڈریشن اختیار کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کے ابھی جو ہے وہ سلوشن بھی میں دیتا ہوں. ریزن ہم نے ڈسکس کر لی, اس کی مین ریزن ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. کنوینئنس کے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے ہمیں امیجیٹ ریوارڈز چاہیے سب کو, اور جو لانگ ٹرم ریوارڈ پر مبنی چیز ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے یہ کہ ہم پروکریسٹینیشن کرنا بہت پسند کرتے ہیں. ایک بڑا زبردست کوٹ ہے, ٹماروز ورک ڈو ٹوڈے, کل کا ورک آج کرو. ٹوڈیز ورک ڈو ناؤ اینڈ ناؤز ورک ڈو امیجیٹلی. اور یہ باقاعدہ آئزن ہوور ایک جو پرنسپل ہے, امریکن پریزیڈنٹ تھا, اس کا ایک میٹرکس بھی اس نے بنایا تھا, وہ ٹائم مینجمنٹ میں ہم پڑھاتے ہیں. آئزن ہوور پرنسپل یہی ہے کہ جو امیجیٹ چیزیں ہیں نا ان کو امیجیٹ کے کالم میں رکھیں اور ان کو کریں, اور جو ڈیلے کی جا سکتی ہیں چیزیں, جو بعد میں لیٹر آن کی جا سکتی ہیں ان ٹرمز آف امپورٹنس اینڈ ان ٹرمز آف ٹائم, ان کو آپ اس والے کھانے میں رکھ کے بعد میں کریں. اپنے برین کو میسج دیں, باقاعدہ وہ کھانے بنائیں. یہ ایک بڑی اسٹرانگ ٹپ ہے. وہ گراف ایکچولی ایک بنایا کہ ورٹیکل ایکسس پہ جو ہے وہ امپورٹنس ہے, اور ایکس ایکسس پہ جو ہے وہ آئی گیس کہ ٹائم ہے کہ کتنے ٹائم میں یہ ہو جائے گا. تو دونوں کا انالیسس کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کون سی چیز کہاں فال کرتی ہے. مینڈیٹری رولز ڈیفائن کر لیے اور نان مینڈیٹری رولز ڈیفائن کر لیے. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور کیجول پن آپ کو زیادہ دیر لائف میں اوپر نہیں لے جائے گا. وہ صرف جیک لگنا ہوتا ہے. کیجول پن کو, جگاڑ کو ہم کہتے ہیں جیک لگ گیا اگلے کا, وہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہے. تو یس, ٹماروز ورک آج کریں, ٹوڈیز ورک ناؤ کریں, اور ناؤز ورک جو ہے وہ امیجیٹلی کریں. یہی ہے حل. یقین کریں آ جا کے پروکریسٹینیشن کا حل یہی ہے. ہم یہی ایڈوائس سب کو کرتے ہیں, میں نے اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھا ہے. اسی وقت کرو. ہماری میٹنگز بھی الحمدللہ ایسے ہوتی ہیں. ویسے یہ ہمارا رول ہے, رول نمبر 1 ہماری میٹنگز کا. میٹنگ ہو رہی ہے, 7-8 بندے اس میں کور ٹیم بیٹھے ہوئے, سارے مشورہ دے رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد کیا ہوتا تھا, سب نے مشورہ دیا, ہاں ہاں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, میٹنگ کلوز, سب کچھ بھول گیا. اگلے ہفتے جب باری ہے, اچھا جی کیا کیا کیا, اوہو وہ تو ذہن سے نکل گیا. اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, وہ پھر یہی ذہن سے نکل گیا. تو اب ہم نے رول بنا لیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو اچھا ڈیفائن ڈیڈ لائن, کب کرو گے, ابھی کرو. مثال کے طور پہ کسی نے کہا وی ول کانٹیکٹ سو اینڈ سو فار ٹو ارینج آور ایونٹس. ہم کہتے ہیں چلو ابھی کال میں لاؤ, میٹنگ میں بیٹھے ہیں تمہارے پاس 2 منٹ, ابھی اسے کال میں لاؤ, ابھی اس سے بات کرو. یہ ہے ڈو ناؤز ورک امیجیٹلی, ابھی کرو. کیونکہ ایک بار میٹنگ ختم ہوئی, آپ گھر گئے تو وہ ٹاسک گیا, وہ ٹاسک ڈیلے ہے. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے. کچھ اور میں ٹپس دینے سے پہلے اسلامک بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک اسپیکٹ بتانا چاہوں گا, بہت ضروری ہے. اور اسلامک سلوشنز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرے سلوشنز پہ آتے ہیں. اسلامک اس کا پرسپیکٹیو اس آیت سے میں اخذ کیا, سورہ مومنون ورس 99, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی ارجعون, until when death comes to one of them he says my Lord send me back لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, that I might do good deeds or righteousness in that which I left behind. کلا
انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. No, it is only a word he is saying and behind them is a barrier until the day they are resurrected. یہ پروکریسٹینیٹر کا اللہ نے ایک انجام بتایا. یہ تو بہت ہی بڑے لیول کا پروکریسٹینیٹر تھا نا. اسلامک کانسیپٹ آف پروکریسٹینیشن یہ کہ گڈ ڈیڈز میں ڈیلے کرنا. ہمارا تھوڑا سا اور ویو ہے گڈ ڈیڈز میں ڈیلے کرنا. تو وہ قیامت والے دن وہ شخص کہے گا جب اس کو ڈیتھ آئے گی کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیں, کاش کہ مجھے موقع دے دے کہ میں دنیا میں جا کے کچھ نیک اعمال کر لوں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ تھوڑے سے اعمال سے رہ رہا ہو کہ میزان میں جب اس کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں تو اس کو ریگریٹ ہو کہ کاش میں یہ نیکی کا عمل کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا. انفیکٹ پل صراط سے جو لوگ بہت کوئکلی گزریں گے, حدیث میں آتا ہے, وہ ان کے اوصاف بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ لوگ سپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے پل صراط سے. اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال میں بہت جلدی کرتے تھے دنیا میں فوراً. اور دیکھیں آج کی صدی کتنی خطرناک صدی میں ہم رہ رہے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو 21 سینچری ہے نا, اس میں وہ کامیاب ہے جو مین آف ایکشن ہے, مین آف نالج اور مین آف انفارمیشن نہیں. کیونکہ انفارمیشن بہت سی ہے ہمیں, بٹ ایکشن بڑے کم لوگ لیتے ہیں, اس کو اپلائی بڑے کم لوگ کرتے ہیں. جا کے سن لیتے ہیں, ذہنی چسکا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, اسپیکرز ہیں بہت آن لائن, ان کو سن کے بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اس کی ترجمانی لائف میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈیٹا اوور رائٹ ہو رہا ہوتا ہے, بار بار اوور رائٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ ریگریٹ نہ رہ جائے کہیں تمہارا, یہ بہت بڑا ریگریٹ نہ رہ جائے کہ اللہ میں نے گڈ ڈیڈز نہیں کیے اور مجھے واپس بھیج. تو اس لیے کسی بھی گڈ ڈیڈ کو چھوٹا نہ جانیں اور فوراً اس میں جلدی کریں, خصوصاً نماز پڑھنے میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وچ از دی بیسٹ ڈیڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت پہ نماز ادا کرنا, اول وقت پہ نماز ادا کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد کہا گیا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. وہ پوری لسٹ ہے پھر گڈ ڈیڈز کی, لیکن نمبر 1 ہے وقت پہ نماز ادا کرنا. انفیکٹ اسلامک سلوشنز آف لیونگ پروکریسٹینیشن ہے ہی ہے کہ نماز ٹائم پر پڑھنا شروع آپ کر دیں, آپ کی پروکریسٹینیشن چھوٹ جائے گی. اب اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا دعا کرنے کا بھی دل نہیں کرتا اور میرا یہ بھی دل نہیں کرتا, یعنی کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو سلوشن بتایا وہ تو ایکشن مانگ رہا ہے, میرا تو ایکشن کا بھی دل نہیں کرتا, تو پھر میں اس بندے کو ڈس فنکشنل کہوں گا اور باقاعدہ اس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کہوں گا, کیونکہ میں نہیں مانتا کہ انسان اتنا نالائق ہے کہ وہ پہلا سٹیپ نہیں لے سکتا. یہ بات بھی ایک ڈیفنس میکنزم اس نے بنا لی ہے, یا وہ اپنا رقیہ کرائے, شیطان نے اوور پاور کر لیا اسے, سیدھی سی بات ہے, یا یہ کہ وہ پھر کسی سائیکالوجسٹ کو دیکھے. کیونکہ میں اس بات کو نہیں مان سکتا کہ انسان جو ہے وہ کہے مجھ سے پہلا سٹیپ بھی نہیں لیا جاتا. دس از امپاسبل. آپ کے اندر اللہ نے یہ میکنزم رکھا ہے کہ انسان کسی بھی طرح اپنے آپ کو پل اپ کر لیتا ہے, اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر ظاہر ہے ایب نارمیلٹی. سائیکالوجی میں ہم ایب نارمیلٹی کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں, اس میں 4 Ds اس کی ڈیفینیشن ہے کہ 4 D جس میں وہ اب نارمل ہے, اس میں سے ایک D کا مطلب ہے ڈس فنکشنل. ڈس فنکشنل کی تعریف ہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیسک فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا. یہ تو بیسک فنکشن ہے نا, پہلا سٹیپ لینا ہے بیسک فنکشن ہوتا ہے. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا, کہتا ہے میں نے اٹھنا ہی نہیں, کہتا ہے میرے سے دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے جاتے, یا وہ کہتا ہے میں نہیں دل ہی نہیں کرتا, میرا نماز ہی نہیں پڑھنی میں نے. اس کا بھی حل بتائیں کہ میں اٹھوں کیسے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اٹھنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ پھر زبردستی کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ, پھر اس کا مطلب آپ ڈس فنکشنل ہی ہے نا. اگر آپ کو کسی کی ضرورت پڑ رہی ہے صرف اس لیے کہ مجھے اٹھا دو, پھر تو ڈس فنکشنل ہو گیا آپ. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پراپر وہ کچھ اور سائنس ہے. لیکن میں یہاں پہ نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دوسرے کاموں کے لیے فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو دین کے کام کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے, نیکی کے کاموں کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے, بالکل اٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ شیطان یہاں پہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. ابن القیم نے جیسے کہا کہ شیطان کو لیزی بلیور اور ڈپریس بلیور بہت پسند ہے, اس کو مزید لیزی کرتا ہے. اور لیزینس جو ہے یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا, لیزینس کریٹ کرنا, اور ان ڈیفنس میکنزمز میں آپ کو لے کر جانا کہ نہیں میں تو آلریڈی بہت بیزی ہوں. تو اس لیے اپنا محاسبہ خود کر لو. صحابی کا قول ہے, غالباً ابن مسعود کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. بیسک باتیں ہیں,
انسان بس بیٹھ جائے ایک بار، بیٹھ کر اپنے آپ کو ٹائم دے، تدبر کرے، تفکر کرے، اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے، الائن کرنے کی کوشش کرے، پینڈنگ ٹاسک کو لکھ لے۔ ایک بڑی اسٹرانگ ٹیکنیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پروڈکٹیو مسلم کا آرٹیکل ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے، جہاں پہ جو کریڈٹ ڈیو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، تو میں یہاں پہ دے رہا ہوں۔ یہ میں نے خود پڑھا آرٹیکل، بہت اچھا ان کا آرٹیکل ہے۔ بلینک مائنڈ ٹیکنیک پورا آرٹیکل ہے، میں شارٹ کر کے اسے بتاتا ہوں۔ وین شوڈ وی یوز دس ٹیکنیک؟ لکھتے ہیں کہ ناؤ ٹیک اے پین اینڈ پیپر اینڈ ٹارگیٹ وٹ یو ہیو بین ڈیلیئنگ۔ جو بھی چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں، جیسے علم حاصل کرنا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، جیسے قرآن پڑھنا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، یا کوئی اور کام ہے کہ یہ کرنا ہے تو ڈیلے ہو رہا ہے، اس کو لکھ لو۔ پلان ویئر اینڈ وین یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، اف ناٹ ایٹ دس ویری مومنٹ۔ آپ ذرا تھوڑا سا پلان بنائیں کہ میں کب کرنا چاہتا ہوں اور کہاں کرنا چاہتا ہوں۔ رائٹ آل دا ریزنس دیٹ پریونٹیڈ یو فرام اچیونگ اٹ ان دا پاسٹ۔ ساری وہ ریزنز لکھ لیں ABCD کہ یہ کن چیزوں نے مجھے روکا تھا یہ کام کرنے کے لیے پاسٹ میں، ماضی میں۔ یہ بڑے بیسک میتھڈز ہیں۔ آپ کو ایسے آرٹیکل بھی مل جائیں گے، بیویئر آف سچ آرٹیکلز، وہ بھی نالائکوں نے لکھے ہوئے وہ آرٹیکلز۔ وہ ایسے آرٹیکلز ہیں کہ پروکریسٹینیٹر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور جو لیٹ کمرز ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور فلاں فلاں۔ وہ ظاہر ہے وہ لکھنے والے بھی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے پھر وہ پوری سائنس ہی بنا دی۔ تو یوزنگ دس لاجک آپ کو ایسے آرٹیکل بھی مل جائیں گے کہ پورنوگرافی از ہیلدی فار یور باڈی، تو میسٹربیشن از ہیلدی فار یور باڈی۔ یہ آرٹیکل میں آپ کو 100 آرٹیکلز دکھا دوں گا ابھی۔ تو ضروری نہیں جو آرٹیکل جو ہے وہ سائنس کا ٹیگ لگا کے لکھا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ کا نظام تو یہ نہیں ہے نا۔ اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لک فارورڈ، مجھے عربی میں ذہن سے نکل گئی اچانک، سورہ حشر کی آیت ہے کہ تم میں سے سارے دیکھ لیں کہ انہوں نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو یہ آیت تو اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بندہ پلاننگ سے نہیں چلے گا، جو بندہ گول سیٹ کر کے نہیں چلے گا اور رینڈم چلے گا لائف میں، تو وہ تو کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آرٹیکلز کو چھوڑیں۔ یہ ہے اصل میں ایک بنیادی طریقہ، بنیادی طریقے کی طرف انسان کو واپس آنا چاہیے۔ رائٹ آل دا ریزنز دیٹ پریونٹیڈ یو فرام اچیونگ اٹ ان دا پاسٹ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم سے کرا رہے ہیں، کیا فائدہ لکھنے کا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا برین اس چیز کو رجسٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا پاتھ وے وہ بن رہا ہے۔ جب آپ لکھ لیتے ہیں نا ایک چیز کو، تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس چیز کو کریں گے۔ یہ تو اس پہ ریسرچز موجود ہیں۔ پونڈر ویدر دا ٹاسک از ریئلی ورتھ ڈوئنگ۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کے بعد ریزن لکھ لی کہ میں کیوں نہیں کر سکا، اگلا سٹیپ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعی کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیل دیوار میں ٹھوک رہے ہوتے ہیں اور کیل نہیں ٹھکتا، تو وہ یہ تو دیکھ لینا کہ دیوار کے وہ بیم نہ ہو جہاں پہ کیل ٹھوکا جا رہا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ٹھکے گا، کیونکہ وہاں تو بیم آ گئی آگے، وہاں پہ تو سریا آ گیا، تو کہیں اور ٹھوک لیں۔ تو یہ اس طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے پیچھے ہی پڑ جائیں، obsess ہو جائیں کہ اتھے ہی شادی کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہاں نہیں ہونی آپ کی، تو اس لیے اتنا ٹائم نہ ضائع کریں کہ آپ پاگل پن کا شکار ہو جائیں۔ تھوڑا سا سوچیں کہ کیا واقعی یہ ورتھ ڈوئنگ ہے۔ اور آپ لوگ لکی ہیں، گوروں کے پاس ورتھ ڈوئنگ کا کرائٹیریا نہیں ہے، ان کے پاس فرقان نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے، یا اپنے ایکسپیرینس سے۔ آپ کو تو اللہ نے کرائٹیرین دے دیا، فرقان دے دیا، یہ ورتھ ڈوئنگ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا کرائٹیریا، کیا یہ اللہ رسول سے تمہیں دور کر رہا ہے؟ بس ختم، دس از انف فار یو۔ اگلے کرائٹیریا پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ رسول سے دور لے جا رہی ہے وہ وہیں پہ فل سٹاپ ہے کہ یہ تو ورتھ ڈوئنگ ہے ہی نہیں۔ دوسرا کرائٹیریا، کیا یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہاں پہ فل سٹاپ، ختم۔ تیسرا، دنیا میں کیا فائدہ ہے اس کا، میری گروتھ میں کیا فائدہ ہے؟ اتنا کلیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا ہمیں بتا دیا، تو آپ لوگ لکی ہیں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرائٹیریا اٹھائیں، اس کو لگائیں۔ تو اس لیے یہ سوچیں، ول اٹ ہیلپ یو گین اے ہائر پلیس ان دی ہیئر آفٹر؟ اف دی آنسر از یس، دین فری یور سیلف فرام دی نیگیٹو تھاٹس۔ نیگیٹو تھاٹس کو ڈیفیٹ کریں، ٹیئر اپارٹ دا نوٹس آن دا پیس آف پیپر اینڈ تھرو دیم انٹو دا گاربیج، دے کانٹ اسٹاپ یو ناؤ۔ تو یہ ہے اصل میں وہ ایک طریقہ۔ ان شارٹ یہ آرٹیکل کا کرکس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پین لیں، پیپر لیں، اس پہ لکھیں جو چیز آپ ڈیلے کر رہے ہیں، پلان کریں کب کرنا چاہتا ہوں اور کہاں پہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں،
اور اس کے بعد ریزن لکھیں کہ ٹاسک کیوں ڈیلے کیا جا رہا تھا, اس کی ریزننگ کیا تھی ڈیلے ہونے کی, ان ریزنز کو ایڈریس کریں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا واقعی یہ کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو دس از ویری گڈ. اور اس کے کانسیکوینسز بھی ذرا نظر لے آئیں سامنے کہ ہاں یہ تو ورتھ اٹ نہیں ہے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اسلامک سلوشن آف لیونگ پروکریسٹینیشن. سب سے پہلے تو الحمدللہ دی اینٹی پروکریسٹینیشن دعا ہمارے سامنے ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. O Allah, I seek refuge in you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debts and from being overpowered by men. بہت پاورفل دعا ہے. لیزینس کی اس کو یاد کر لیں, یہ پڑھا کریں. اور دعا مومن کا ویپن ہے. گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی, اور اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اللہ مجھے اس چیز کے پیچھے نہ لگائیں جو علم نافع نہیں, تو مجھے دے ہی وہ جو علم نافع ہے. تو یہ پہلی دعا. دوسری ٹپ جو کہ بہت سادہ سی ٹپ ہے لیکن بہت پاورفل ٹپ ہے, سلیپ ارلی. اور جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ جلدی سوتے ہیں. صبح اٹھیں گے آپ بہت ٹائم بچا لیں گے. جو صبح 6 to 10 کا سلاٹ ہے وہ ہارس پاور سلاٹ ہے, اس میں یقین کریں وہ 40 گھنٹے کے برابر ہے. یہ 4 گھنٹے 40 گھنٹے کے برابر ہے. میں نے خود فیل کیا الحمدللہ, کئی بار ایکسپیرینس کیا, اس میں کام کرنا ایکسپیرینس کیا. تو جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے, اس سلاٹ کو کیچ کر رہا ہے, جلدی سو رہا ہے, تو وہ پہلی تو بات لیٹ نہیں ہوگا کبھی. بہت بنیادی سی مثال ہے. دیکھیں ایک بندہ گھر سے 7 بجے نکل رہا ہے, 7:30 نکل رہا ہے کام کے لیے, وہ 8 سوا 8 پہنچ جائے گا آفس. وہاں پہنچ کے کچھ پینڈنگ ٹاسک تھوڑے بہت کر لے گا. وہ پینڈنگ ٹاسک ضروری نہیں آفس کے ہوں, وہاں آفس میں بیٹھ کے وہ گھر کے پینڈنگ ٹاسک لسٹ ڈاؤن کر لے گا. دوسرا بندہ نکلتا ہے 8:15 یا 8:30, تو وہ ٹریفک میں بھی پھنسے گا کیونکہ اس ٹائم سارے نکل رہے ہیں. بہت بنیادی سی بات ہے. اس کو فرسٹریشن بھی ہوگی, آفس جا کے وہ لیٹ بھی ہوگا, جھڑکیں بھی کھائے گا. تو یہ بیسک باتیں ہیں بہت, اور پرانے لوگ ان پہ بڑا عمل کرتے تھے. ارلی ٹو بیز ارلی ٹو رائز. تو ہمیں اولڈ ویز پہ جانا ہوگا, ادروائز یہ کہ کوئی اور سلوشن نہیں, کیونکہ اولڈ ویز ہی اللہ کا نیچرل ورلڈ آرڈر ہے. آپ اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹیں گے تو پھر یہ کہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا. اور دجالی دور ہے ہی یہ کہ اس کے ایج میں ہر چیز الٹی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سن ول رائز فرام دا ویسٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ لٹرل بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں لٹرل بھی ہوگا, لیکن میٹافوریکلی دیکھا جائے تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہوگی. سورج مغرب سے نکلنے کا مطلب ایک یہ بھی لیا نا علماء نے کہ ایوری تھنگ ول ریورس. لڑکے لڑکیاں بن جائیں گے, لڑکیاں لڑکے بن جائیں گے, ڈریسنگ ایسی ہو جائے گی. وہ تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے رات دن بن جائے گا, دن رات بن جائے گا, جس کی وجہ سے وہ روحانیت آئے گی ہی نہیں کبھی. روحانیت لانی ہے تو اللہ کے نظام پہ واپس آنا پڑے گا, ادروائز آپ کو میں جتنی مرضی حدیث سنا دوں آپ روحانیت فیل نہیں کریں گے. ایون میں نے خود یہ فیل کیا ہے کہ رات کو جب ہم جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں تو وہ اسپرچول سٹیٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ رات کو جو ہے وہ فتنوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے رات سے, اور صبح برکت کا ٹائم ہوتا ہے. برکت کے ٹائم کو جس نے مس کر دیا پھر وہ روحانیت کو بھول جائے, پھر بس وہ ایک دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح ہم چلیں گے. تو اسی لیے ٹاپ سی ای اوز کی بھی آپ روٹین دیکھیں تو وہ نائٹ سلیپرز ہیں. دا 5 AM کلب, یہ ایک بک بھی ہے بڑی مشہور رابن شرما کی. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری عمر یہی روٹین اپنی سیٹ کی, کیونکہ یہی عقل مندی ہے. اور ہمارے دین نے تو دیکھیں ہمیں ایک میکانزم بھی دے دیا اٹھنے کا, وہ فجر ہے. فجر پہ بندہ اٹھ جائے اور کوشش کرے کہ بندہ اس کے بعد نہ سوئے. مشکل ہے بہت اس پہ عمل کرنا, لیکن یہ کہ یہ طریقہ ہے پروکریسٹینیشن لوز کرنے کا. یقین کریں بہت سے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ٹپ انہوں نے اسلامک ٹپ جو ہے وہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ پریکٹسنگ رائٹ ناؤ. یہ ویٹ نہ کریں کہ میں کل کر لوں گا, اسی وقت سٹارٹ کر دیں. جیسے آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے, تو اسی وقت اسی دن کہیں میں نے جی آج سے 70 بار یا 100 بار بھی آتا ہے حدیث میں, سٹارٹ اٹ. آپ نے سنا جی ایکسرسائز کرنی چاہیے, واک کرنی چاہیے, اسی دن سے سٹارٹ کر دیں. اگلے دن بریک آئے کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے جاری رکھنا ہے, اپنے آپ کو پل اپ کر کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پین پیپر لے کر بیٹھ جائیں, وہ ایک چیز بیسک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں. میک اے ہیبٹ چارٹ ایک بڑی اچھی ٹپ ہے.
to get rid of negative habits and incorporate productive habits and deeds into your routine. یہ بہت پاورفل ٹپ ہے. دیکھیں جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں الحمدللہ یہ چیز ہم نے بھی لگا کر دیکھی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا خصوصاً رمضان میں. آپ اپنی پروگرس ٹریک کریں اور اپنے دن کو ٹریک کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے نا آپ کی پروگرس کا، آپ کے دن کا، پھر آپ رینڈم ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگے گا. وہ پروگرس ٹریک کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کے انرجیٹک سلاٹس کون سے ہیں، سستی والے سلاٹس کون سے ہیں، آپ کون سا کام اچھا کر رہے ہیں یا کہاں پہ آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. یہ پروگرس ٹریک کرنا پاورفل ہے. اسکرین ٹائم اگر آپ ڈیلی ٹریک کر رہے ہوں گے تو دیر از اے لاٹ آف چانس کہ آپ اسمارٹ فون ایڈکشن سے دور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ٹریک ہی نہیں کر رہے اور دیکھ بھی نہیں رہے تو پھر آپ اس مصیبت میں پڑے رہیں گے. تو ان پلگ ہونے کے لیے آپ کو اپنی پروگرس کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت آرگنائزڈ آپ کو بنا دے گا، بہت اچھی ہیبٹ یہ آپ کی بنا دے گا. ٹرسٹ می. آپ بیٹھیں گے پھر کام کرنے کے لیے، آپ کو ورنہ جو ہے اسٹریس ہونے لگے گا کہ میں آج بیٹھا نہیں. یہ عادت آپ کی پھر بن جائے گی. چوتھی جو ہے وہ ٹپ ہے سیٹ اے اسکیجول. ایک اسکیجول سیٹ کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ریمائنڈرز ڈالا کریں، تھنگس ٹو ڈو وہ چیز لکھا کریں، اس کو دیکھا کریں. اسٹکی نوٹس اب تو لیپ ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور ان کو ریوزٹ کیا کریں اور اسکیجول سیٹ کر لیا کریں کہ اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے. تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے اسکیجول لیکن زیادہ نہیں. زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو اگین یہ بڑی بیسک ٹپ ہے لیکن سنت سے یہ ساری چیز ثابت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسکیجول ہوتا تھا اور وہ اسی اسکیجول کو فالو کرتے تھے. جیسے یہ اس کا تعین کیا ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے دوستوں سے کب ملنا ہے اور انہوں نے کمیونٹی سروس کب کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کس ٹائم پہ حل کرنے ہیں، انہوں نے ریسٹ کب کرنا ہے. وہ اسکیجولڈ ہوتا تھا سب کچھ. تو کوشش کریں اسکیجول کو جتنا فالو کیا جا سکتا ہے کریں. اسی لیے اس کی ایک ٹپ آج کل کے سائیکالوجسٹ یہ دیتے ہیں کہ اپنا ذرا سوشل سرکل کم رکھیں یا اتنے پاورفل ہو جائیں کہ سب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. دو ہی ٹپس ہیں، یا آپ اتنے پاورفل ہیں کہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے اسکیجول سیٹ کریں گے، یا یہ کہ سوشل سرکل کم کریں. کیونکہ اگر آپ کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہے پھر آپ کی اسکیجول نہیں فالو کر سکتے. پھر آپ کو فلانے نے کال کرنی ہے کہ آ جاؤ رات کو، آپ ادھر چلے جائیں گے، نیند گئی، ڈسٹرب، ٹھیک ہے. پھر فلانے نے کال کرنی ادھر آ جاؤ، پھر ادھر جانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بڑی پاورفل ٹپ ہے کہ اپنا ایک لو سوشل سرکل رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملیں نہ، بات نہ کریں. سوشل سرکل سے مراد ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا زیادہ ہے. تو اٹ ول ہیلپ یو. اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا اور یہ کہ ان کی بھی روٹین صحیح کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی. بٹ پوائنٹ اس کے اسکیجول اپنا اچھا رکھیں اور اسکیجول کے ساتھ چلیں. پانچویں ٹپ ہے پریئرز. نماز ظاہر ہے اگر آپ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روٹین کہیں نہیں گئی. اور اتنی یہ پاورفل ٹپ ہے، اتنی پاورفل ٹپ ہے کہ آپ اس پہ جتنا سوچیں اتنا کم ہے. ایسی حکمت ہے 5 ٹائم نماز میں کہ گوروں کو اگر یہ چیز پتہ لگ جائے تو وہ 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیں. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن سوچیں کہ نماز کے ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہیں، مسجد کے ٹائم فکسڈ ہیں کہ اس ٹائم ہونی ہے. جو بندہ اس کے مطابق ڈے اپنا رن کر رہا ہے، نہ وہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی بلا وجہ سو سکتا ہے، نہ ہی وہ بندہ کوئی بلا وجہ کی کمٹمنٹ رکھ سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. بلکہ سب سے زیادہ پاورفل ٹپ ہے یہ کہ آپ نمازوں کو ٹھیک کر لیں. بس آپ اس پہ کام کریں، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ریوالو خود کریں گی، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ٹھیک ہو جائیں گی. اسٹوڈنٹ ہے ایک، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 صحیح ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی بھی ٹھیک جائے گی، روٹین بھی ٹھیک جائے گی، ایکسرسائز بھی، ساری چیزیں ٹھیک جائیں گی. یہ بہت پاورفل چیز ہے. اسی کو ٹھیک کرنے کی آپ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں. اگلی ٹپ جو ہے وہ ہے لرن ٹو سے نو. آپ کو نو کرنا آنا چاہیے. ہر کمٹمنٹ کو اپنے ذمہ نہیں لے لیتے، ہر بندے کو یس نہیں کرتے. نو بھی کریں. لوگ ناراض ہوں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہی فائدے میں ہے، آپ کا ٹائم بہت بچ جائے گا. تو یہ بھی بڑی پاورفل ٹپ ہے. اس سے اگلی ٹپ ہے قرآن ریسیٹیشن. ریڈنگ دا قرآن gives us the dose of daily guidance and productivity boost that we cannot do without even for a day. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اسٹڈی کیا سائیکالوجسٹ نے اینڈ دے کیم ٹو کنکلوژن. مسلم سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. اصل میں انہوں نے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ رکھی اسٹڈی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کہ ہاؤ کم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ ورژن آف ہم سیلف ایوری ڈے.
یہ تھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایک شخص کیسے اپنا بیسٹ ورژن ہو سکتا ہے ڈیلی. وٹ ڈروو ہم, کیا چیز, کیا ڈرائیو تھی ان کے پاس کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن ہوتے ہیں. آپ کو کبھی نہیں کوئی حدیث ملے گی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج ہم نے انہیں لو دیکھا. آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو یہی ملے گا کہ وہ سب سے تیز چلتے تھے, صحابہ کہتے تھے ہم پیچھے رہ جاتے تھے, آہستہ بولتے تھے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کانفیڈنٹ لوگوں کی کیا نشانیاں, اور اگر آپ نے عزت کرانی ہے تو یہ چیزیں کریں. یقین کریں ان میں پہلی 2 ٹپس تھیں یہ, تیز چلو اور آہستہ بولو. انہوں نے ریزن بتائی. انہوں نے کہا جب آپ بہت تیز بولتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے ہی ذہن میں بٹھایا کہ مجھے لوگ سنیں گے نہیں, کہ کہیں میری بات ادھوری نہ رہ جائے. آپ خود اپنی عزت نہیں کر رہے, اور آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھے جلدی جلدی اس محفل میں بولنا ہے ورنہ یہ کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی, مجھے سنیں گے نہیں, کٹ کر دیں گے. جب آپ سلو بولیں گے کوئی بات نہیں, آپ کو کٹ کر دیں گے, لیکن انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ سلو بولتا ہے, اس کی ایک وقت ہے, یہ بات کرنا اسے آتا ہے. تو یہ ٹیکنیک میں نے ٹیچنگ میں لگا کے دیکھی. کچھ ٹیچرز بہت لاؤڈ پڑھاتے ہیں اور بہت تیز تیز بولتے ہیں. میں لاؤڈنس کو بھی کم کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور سپیڈ آف اسپیچ کو بھی کم کیا. آپ یقین کریں انہوں نے میری بات سننا. شروع میں چیلنج کیا بہت زیادہ, کٹ کیا, بڑا کچھ کیا, آہستہ آہستہ وہ انہوں نے رسپیکٹ دینا شروع کر دی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو وی کوڈ کاؤنٹ ہز ورڈز, ہم ان کے الفاظ گن سکتے تھے. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ تیز بولتے ہیں, وہ نیچرل ہیبٹ ہے, اس کو ہم نہیں کہہ رہے, کنڈیم نہیں کر رہے. کچھ باتیں نیچرل ہوتی ہیں, لیکن ٹرائی ٹو اسپیک assertively, ٹرائی ٹو اسپیک ان اے لو پیس. اس سے یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی بات سنے گی. تو پہلی تھی کہ تیز تیز چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے تیز چلتے تھے, اور ان کی واک ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لیزینس تو دور کی بات, وہ تو واک بتا رہی ہے کہ ان سے ایکٹیو انسان کوئی ہے نہیں. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ اپنے 50s میں ہیں, لیکن ینگ صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے, اتنا تیز چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو باڈی لینگویج ہے, یہی تو ونرز ایٹیٹیوڈ ہے کہ تیز چلنا ہے. تو وہ ہماری پیس گر جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک تو یہ چیز لے ڈوبی ہمارے نوجوانوں کو, عشق اور مشوقی, وہی ان کی چال اسی چیز نے لے لی, تو لوزر چال چلتے ہیں. تو تھوڑا سا تگڑا چلنا چاہیے بندے کو, یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے. باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے کانفیڈنس بہت بڑھتا ہے آپ کا. اچھی چال ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے, میرے لیے بھی. تو بہرحال قرآن واز ہز ڈرائیو, جو میں ڈسکشن یہ چھیڑی کہ ان کی ڈرائیو کیا تھی, قرآن واز ہز ڈرائیو. صبح فجر پہ ایک تو قرآن کی ریسیٹیشن جو ہے وہ بہت بڑا موٹیویشن ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ پہلی جو چیز وہ کرتے تھے فجر کے بعد, میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھا, وہ ریمائنڈر دیتے تھے پرپز آف لائف کے بارے میں صحابہ کو. اس سے کیا ہوتا تھا کہ شروع میں ڈرائیو آ جاتی تھی کہ یار ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے. یقین کرے جس قوم کو یہ پتہ لگ جائے نا اس کا مقصد بہت بڑا ہے, وہ لیزی نہیں رہتے ہوئے. جیوز کو پتہ ہے کیا مقصد ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے لیڈرشپ سنبھالنی, ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم سے لیڈرشپ لے لی گئی ہے. اللہ نے کہا نا یا بنی اسرائیل میں نے تم پہ بہت فضیلت کی, وہ فضیلت لیڈرشپ تھی, لیکن یہ کہ اس کے قابل تم نہیں رہے. لیکن یہ کہ وہ ابھی بھی لگے ہوئے کہ نہیں ہم نے تو لیڈرشپ سنبھالنی ہے, تو اس وجہ سے وہ لیزی تو نہیں ہے. آپ گوگل پہ ابھی کھول لیں, دنیا میں بیسٹ ڈائٹ جیوز کی ہے, سب سے ہیلدی ڈائٹ. ہمارے ذہن میں چائنیز آتا ہے, لیکن اس سے بھی پہلے جیوز ہے, آرگینک ڈائٹ کھاتے ہیں. سب سے ورسٹ ڈائٹ مسلم کنٹریز کی, کڑھائی, ٹھیک ہے نا, وہ اچھی بات ہے, بڑی ٹیسٹی ہے, بریانی, مسالے دار چیزیں, ہلدی ٹکا کے ڈالی ہوئی ہے, وہ اس کے اوپر ٹھنڈا یخ پانی چڑھا لینا, اس کے اوپر لسی چڑھا لینا, تو اس کے نتیجے ہمارے سامنے. امریکنز کی بہت گندی ڈائٹ ہے, وہ تو سور کھاتے ہیں ویسے ہی. تو لیکن یہ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی ڈائٹ وہ ون آف دی ورسٹ ڈائٹ ہے, اور جیوز کی ڈائٹ آپ دیکھ لیں ون آف دا بیسٹ ہے. آپ ابھی کھول لیں گوگل پہ ٹاپ 10 لیزی نیشنز, اور آپ کو عرب کنٹریز اس میں ملیں گی, مسلمان ملیں گے. اور آپ ٹاپ 10 موسٹ ایکٹیو کنٹریز کھول لیں, آپ کو نمبر 1 جیوز اسرائیل ملیں گے ہر لحاظ سے. تو ایسے تو نہیں کہ اوپر آ رہا نا. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کا کیس ہوپ لیس ہی ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے,
لیکن یہ کہ وہ تو اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں نا, اور یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ وہ قوم اوپر آ گئی ہے, بڑی بڑی پوزیشنز انہوں نے سنبھال لی ہیں, کیونکہ کچھ رولز تو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں نا کہ وہ کافر بھی کرے گا تو وہ تو اوپر تو آئے گا. تو مسلمان افسوس کی بات ہے کہ لیزینس میں بہت آگے ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ بات میں نے کئی بار سنی کہ ہمارا مذہبی طبقہ بہت ہلکا ہے, جس میں ہم بھی آتے ہیں, مطلب ان پروڈکٹیو ہیں اور ہلکے ہیں. شاید ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ نے ریسرچ کے لیے اور چیزوں کو بنانے کے لیے گوروں کو پیدا کیا ہے, اور امام مہدی آئیں گے وہ ساری چیزیں کانکر کر کے مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیں. یہی ہے آ جا کے یہی سوچ ہے. میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں, یہ باقاعدہ جواب ہمیں ملے ہوئے جب ہم اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمان اے آئی میں کیوں نہیں آگے بڑھتا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسلمان کیوں نہیں ریسرچ کرتا, مسلمان اکیڈیمکس میں کیوں نہیں آتا. تو بڑا کامن جواب ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا, یہ کام گورے کریں گے اور اس کے بعد امام مہدی نے آ کے انہیں کانکر کرنا ہے اور ساری اے آئی ہمارے پاس آ جانی, تو ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس ایٹیٹیوڈ نے آج ہمیں جس جگہ ڈگر پہ پہنچا دیا ہے. سم آف دا بگیسٹ پروکریسٹینیٹرز جو نیشنز ہیں ان میں مسلمانوں کا آئی ایم شیور ٹاپ میں شمار ہوتا ہے, کہ ہم ڈیلے بہت کرتے ہیں چیزوں کو, اور سم ہاؤ ہم جگاڑو تو وہ آپ کو پتہ ہے عادت تو ہو گئی ہے. میرے دوست ساؤتھ کوریا گئے GIK سے گریجویشن کے بعد ماسٹرز کرنے, کچھ نے وہاں سے PhD کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پروفیسرز نے پاکستانیوں کو کیس سٹڈی بنا لیا کہ چیٹنگ کیسے ہوتی ہے. اس پہ کیس سٹڈی پاکستانی تھے ان کے, وہ دیکھتے تھے اور الاؤ کرتے تھے انہیں کہ یہ کریں. جیسے وہ ایکسپیریمنٹ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں نا, لوگوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ چیزوں کو کہ یہ کریں گے تو ہمیں کچھ طریقے پتہ لگیں گے. تو کہتے ہیں انہوں نے ان کو کھلا چھوڑا اور انہیں پلیجرزم کے ایسے ایسے طریقے پتہ لگے ساؤتھ کورینز کو, اور اس سے انہوں نے پھر اسٹوڈنٹس کو پکڑنا شروع کیا, اچھا اس طرح ہوتا ہے. یعنی افسوس کی بات ہے نا, ویسے تو ہنسی بھی ہمیں آ رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ امیج ہے. تو کل کو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ جب ساؤتھ کوریا میں جائیں گے آپ کو پروفیسر ٹف ٹائم نہیں دے گا. جیسے ہی اسے پتہ لگے گا یہ پاکستانی ہے, اس نے آپ کو ایسا ٹف ٹائم دینا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے, کیونکہ وہ پہلے سے سینئرز نے ماشاءاللہ وہاں بہت اچھی امیج بنائی ہے, اور وہ پہلے سے انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں عرب کنٹریز میں جائیں تو کوالٹیز بھی بہت ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستانیوں میں کوالٹیز نہیں ہیں, بے شمار کوالٹیز ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں جس سے بدنامی بہت ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ, ڈس یونائٹڈ جو گروپ آپ کو نظر آئے گا, میری آبزرویشن ہے, وہ پاکستانی نظر آئے گا. آپ کو ٹرکش, انڈونیشینز, ملیشین ایک جتھا نظر آئیں گے, انسٹرکشنز فالو کرتے نظر آئیں گے اپنی امیر کی. تو پاکستانی امیر منتیں کر رہا ہوگا کہ بھائی نہ تصویریں کھنچاؤ, ادھر نہ کھڑے ہو, یہ نہ کرو. وہ منتیں کر رہا ہوگا 15 منٹ ہیں, 15 منٹ, بس 15 منٹ کے لیے رکنا ہے. وہ لوگ فلانا ادھر چلا جائے گا, فلانا ادھر تصویریں کھنچانے, فلانا نفل پڑھنے لگ جائے گا, اور وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو جائیں گے اور بیچارہ پاؤں پڑ رہا ہوگا کہ چلو چلو ہم لیٹ ہو گئے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان پہ ورکنگ ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں نماز سکھاتی ہے. دیکھیں نماز کا بنیادی اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو ڈسپلن نماز کا بنیادی ایک آؤٹ کم ہے, اور وہ نظر نہیں آتا نہ جوتیاں رکھنے سے, بلکہ ہم دوسروں کی جوتیوں کو جو ہے وہ کچل کے گزرتے ہیں. کسی کے بیچارے کے بوٹ پڑے ہوئے ہیں, پالشڈ ہوئے ہوئے ہیں, اس پہ پاؤں رکھ کے گندے کر کے کچل کے آگے گزرتے ہیں. تو اس کا مطلب نماز ٹھیک ہے اس کی حاضری تو ہوگی, لیکن اس کا کوئی اسپرچل افیکٹ اور وہ کوئی خاص مینٹل افیکٹ نہیں ہوا, تبدیلی نہیں آئی اس چیز سے. اور اس میں ہم بہت کیجول ہیں, پاکستانی اس میں بہت کیجول, اور ہم نے ایکسکیوزز بنا لیے ہیں. میں نے ایکسکیوزز سنے ہیں, ایسے ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں. امریکہ سے ہم ایڈ لیتے ہیں, اس کا ایکسکیوز ہے, اس کا ایکسکیوز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے تھے اور پھر فرعون کو شکست دے دی. یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم امریکہ پہ ہی پلیں گے, وہ فرعون ہے, اس کے بعد ہم نے انہی کے ایڈ سے انہی کو شکست دے دینی, اپنا کچھ نہیں کرنا, نہ اپنی ریسرچ R&D کرنی, کچھ بھی نہیں کرنی. وہ بھی ایکسکیوز بنا ہوا ہے. ہر چیز کا ایکسکیوز موجود ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ ایکسکیوز, سستی کا ایکسکیوز یہ ہے, اور کیجول پن کا ایکسکیوز یہ کہ ہم فتنہ دجال سے بچ جائیں گے, کیونکہ ہم سستی اتنے ہیں کہ ہم دجال کو لفٹ نہیں کرائیں. اس کے بھی ایکسکیوز بنائے ہوئے کہ انکنسسٹنسی ہمیں فتنہ دجال سے بچا لے گی, اور کیجول پن ہمیں فتنہ دجال سے بچا لے گا.
تو دیکھیں قومیں تبھی تباہ ہوتی ہیں جب وہ اپنی نالائکیوں کے ایکسکیوزز بنا لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ورلڈ آرڈر کو آپ بائی پاس نہیں، یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر نہیں ہے نالائکی، یہ آپ نے خود سے جو ہے وہ کچھ دوسروں کو ہوپ دلانے کے لیے ڈیفنس میکنزم کے لیے ایکسکیوزز بنائے ہوئے کہ نہیں ہم تو بہت ہی عظیم قوم ہے۔ تو باقی یہ کہ یس کوالٹیز بہت ہیں، وہ اپنی جگہ حقیقت ہیں، ذہین بہت ہے، پاکستانی بلا کے ذہین ہے، مہمان نواز بہت ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، اس کی تعریف سارے کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت بدنام کر رہی ہیں۔ اور اب میں کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرف آتا ہوں، سائیکلوجیکل ٹپس کی طرف آتا ہوں۔ تو ایک ٹیکنیک ہے دی آئیوی لی میتھڈ۔ دی آئیوی لی میتھڈ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف ایچ ورک ڈے رائٹ ڈاؤن دا 6 موسٹ امپورٹنٹ تھنگز یو نیڈ ٹو اکمپلش ٹمارو۔ بہت اچھی پاورفل ٹیکنیک ہے، میں نے بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نیکسٹ ڈے کی 6 موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو لکھ لیں سونے سے پہلے۔ ڈو ناٹ رائٹ مور دین 6 ٹاسک، 6 سے زیادہ نہ لکھے گا، 6 ہی لکھیں۔ پرائرٹائز دیز 6 آئٹمس ان آرڈر آف دیئر ٹرو امپورٹنس، پرائرٹائز کر لیں کہ سب سے پہلے اٹھتے یہ کرنا ہے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، اور 6 پہ سب سے لیسٹ امپورٹنٹ، اس طرح سے پرائرٹائز کر لیا۔ وین یو ارائیو ٹمارو کانسنٹریٹ اونلی آن دا فرسٹ ٹاسک، فوکس مینجمنٹ۔ دیکھیں جب ٹاسک کرنا ہے تو پھر فل فوکسڈ ہے، پھر موبائل بھی دور ہے، وہ آف ہے، 4G بٹن، وائی فائی بھی آف ہے، اور صرف وہ ٹاسک ہو رہا ہے۔ بیچ میں بریکس لے لیں، اس میں چسکا پورا کر لیں، لیکن یہ کہ اس میں درمیان میں کچھ نہیں۔ ورک انٹل دا فرسٹ ٹاسک از فنش بفور موونگ آن ٹو دا سیکنڈ ٹاسک۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ٹاسک نہیں ہوتے، وہ رینڈم ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں، وہ بھولنے کے ڈر سے ہم پھر ملٹیپل کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ، یہ بھی اور یہ بھی چل رہا ہے، پھر اچانک ایک اور بات آئی وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اچھا ہے کہ آپ نے پہلے ہی لکھے ہوں، تو وہ لکھے رہیں گے، آپ کا برین ایز پہ ہوگا کہ وہ میں لکھے ہوئے کر لوں گا، موسٹ امپورٹنٹ پہلے کروں۔ اپروچ دا ریسٹ آف یور لسٹ ان دا سیم فیشن، پھر سیکنڈ پہ آ جائیں، پہلے اس کو فنش کریں۔ یہ بہت سمپل ٹیکنیک ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا کنونشنل سا بندہ ہے، یہ گیک ہے، یہ نرڈ ہے، یہ عجیب ٹپس فالو کر رہا ہے، ہمیں دیکھو ہم کیجول ہیں، ہم آخری گھنٹے میں کام بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی میمز بنی ہوئی ہیں نالائکی کی، لوگوں نے باقاعدہ میمز بنائی کہ فلانا اتنے گھنٹے پڑھتا ہے، دیکھو میں نے یہ اسمارٹ اپروچ لگائی، میں آگے چلا گیا۔ اسمارٹ اپروچ اچھی بات ہے، اسمارٹ اپروچ لگانی چاہیے، لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے، سکسیسفل وہی ہے جو گراس روٹ سے پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موو اینی انفنشڈ آئٹمس ٹو اے نیو لسٹ آف 6 ٹاسک فار دا فالوئنگ ڈے۔ اور اگر کوئی ٹاسک رہ گیا کوئی بات نہیں، اس کو نیکسٹ ڈے میں شفٹ کر دیں اگر وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ریپیٹ دس پروسیس ایوری ورکنگ ڈے، اس کو دی آئیوی لی میتھڈ کرتے ہیں، بہت سمپل ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اور ایک بہت پاورفل ٹپ ہے کہ ڈیزائن یور فیوچر ایکشنز، دا گریٹر دا ویژن دا لیس لیزیئر یو آر۔ ویژن بڑا بنائیں، اگر ویژن بہت چھوٹا سا ہے پھر لیزینس ہے۔ اگر آپ نے یہ ویژن بنایا کہ میں نے ماں باپ کی پینشن کھانی ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ ویژن بنایا کہ میں نے کرائے پہ گھر دینا ہے، میں نے بیٹھ کے کرایہ کھانا ہے، تو یہ ویژن ہاں تب بنائیں جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کہیں کہ میں فری ہو جاؤں جاب شاپ سے، میری کوئی انکم ایسی بنی ہو کہ پیسہ شیسا آ رہا ہو، لیکن یہ کہ ریٹرن میں پھر دین کا ٹکا کے کام کروں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہ سستی کی وجہ سے ہے اور یہ ریسٹ کرنے کی وجہ سے ہے، تو مسلمان ریسٹ کرنے تو آیا نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور مسلمانوں نے ریسٹ ہی کیا اب تک، اسی لیے ہم آج اس سٹیٹ میں ہیں، ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں۔ اب وہ ریپرکشن سارے ہمارے پہ آ رہے ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ سارے ریپرکشنز آ گئے ہیں ہمارے سامنے، تو اب ہم ری ایکشن میں آ گئے ہیں، اب ہم پینک ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ پینک ہونے سے بچنا ہے تو شروع سے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اپنا ویژن بڑا بنائیں، فیوچر ایکشنز بنائیں۔ حضرت ابراہیم کا ویژن دیکھیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، انہوں نے پہلے ویژن بنایا کہ میری تمام اولاد کو نمازی۔ تو بڑے ویژن بنائیں گے تو اس پہ ورکنگ بھی کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کل کو نمازی ہو تو آپ ابھی سے نمازی بن جائیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایکشن سے سیکھتے ہیں، نصیحت سے تو بڑے کم لوگ سیکھتے ہیں، بلکہ جتنی نصیحت پاکستانی پیرنٹس کرتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اتنی شاید بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے نہیں کی ہوگی، جو سچ بات ہے۔ تو نصیحت سے تو چینج نہیں آتی ہے، چینج ایکشن سے آتی ہے۔ تو نصیحت اور نصیحت ہی چل رہی ہے اور ایکشن کچھ بھی نہیں ہے۔
اور امیٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے، امیٹیشن سے سیکھتا ہے بچہ۔ اگر آپ نے بچے کو موبائل چھڑوانا ہے تو آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اگر آپ نے اسے بک ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے آپ کو بھی کرنی پڑے گی، وہ خود ہی پک کر لے گا۔ بہت زیادہ کاپی کرتا ہے بچہ ہمیں، تو ویژن اپنا بڑا بنائیں۔ اور مسلمان کا ویژن تو علامہ اقبال نے ویسے ڈیفائن کر دیا ہے، قرآن کی آیت سے اخذ شدہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اگر تو آپ اس ویژن سے چلیں گے تو پھر پروکریسٹینیشن تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کو ریگریٹ اتنا ہوگا، آپ کے سامنے کانسیکوینسز ایسے ہوں گے کہ آپ پہلے ہی اس زون میں آ جائیں گے کہ نہیں یار میں نے پروکریسٹینیشن نہیں کرنی۔ اور یہ ہم نے خود دیکھا، جب ویژن چھوٹا سا تھا ہم پروکریسٹینیشن کرتے تھے، اب جب ذمہ داری بڑی آ گئی ہے، مجھے پتہ ہے میں نے یونیورسٹیز میں جانا ہے، ٹاک دینی ہے، تو آئی کین ناٹ افورڈ اے سمپل ٹاک۔ وہ بچے کیا سوچیں گے کہ یار یہ دینے آیا تھا یہ ہمیں، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات، کوئی ٹھوس بات، کوئی ریسرچ کر کے بات کریں وہاں جا کے، وہ بچے آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کوئی وہاں ایسے تو نہیں آ گئے نا۔ تو اس لیے دا بگر دا رسپانسبلٹی، دا بگر دا ویژن، دا مور یو ول کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے ٹپ دی ہوئی ہے، وہ یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ٹاسک کو کسی تھرڈ چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، جو تھرڈ چیز آپ کو سیریس کانسیکوینس دکھا دے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ کہ آپ نے جم جوائن کرنا ہے، تو اگر تو اکیلے جوائن کریں گے نا تو پھر آپ شاید کمفرٹ زون میں جلدی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے یار میں 4 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے، 6 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے، 7 بجے چلا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے، نہ جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی دوست ساتھ ہوگا اور اس کو آپ ٹائم دیں گے، یہ صرف ایک مثال ہے، آپ کوئی پارٹنر پکڑتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یار چل سائیکلنگ شروع کرتے ہیں، کل 6 بجے ملتے ہیں اب آپ 6 بجے نہیں پہنچیں گے تو تھوڑا سا آپ کے اندر ایک وہ آئے گی کہ یار میں نے اس بندے کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی، گیڑا کرایا اسے، تو وہ پھر کل کو آپ جائیں گے کہ نہیں اب تو جانا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پاورفل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اپنے ایکشن کے ساتھ کوئی ایسی تھرڈ چیز ایسوسیٹ کر لیں جس کا کانسیکوینس آئے۔ جیسے بڑے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی گناہ کروں گا تو میں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا اور پکا کھلانا، تو وہ پھر یہ کہ ان کے لیے وہ ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ آپرینٹ کنڈیشننگ پورا سائیکالوجی کا ایک وہ ہے، لرننگ کا ایک پورا وہ ٹیکنیک ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، اس میں ری انفورسمنٹس کا کانسیپٹ ہے۔ تو ری انفورسمنٹ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ تو نیگیٹو یہ ہے کہ آپ ایک ایکشن سے بچنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، جیسے چیریٹی دے رہے ہیں آپ ایک گناہ سے بچنے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گناہ کروں گا 1000 روپیہ چیریٹی کروں گا، تو وہ الٹیمیٹلی پھر یہ آپ کو ہر بار 1000 روپیہ دینا پڑ رہا ہے۔ یہ تو دین میں بھی ہے نا نیگیٹو ری انفورسمنٹ۔ دیکھیں اللہ کی قسم جو بندہ توڑتا ہے، قسم صرف اللہ کی جائز ہے۔ یہ ابھی مجھ سے ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا تھا، قرآن کی قسم، انہوں نے کہا کہ جو بندہ قرآن کی قسم کھاتا ہے اس پہ یقین کر لیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ کہ قرآن کی قسم کھانی ناجائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، چاہے وہ قرآن کی کیوں نہ قسم ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں قرآن اٹھواتے ہیں، تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن تو بک فارم میں موجود ہی نہیں تھا، صحابہ کون سا قرآن اٹھاتے تھے؟ وہ تو ٹیبلٹس میں اور درختوں کی شاخ اس پہ جو ہے وہ پارٹس پہ یا کوئی تھوڑا بہت شاید اسکرالز ہوں اس پہ لکھا ہوا تھا، بک فارم میں تو تھا ہی نہیں۔ تو صحابہ کون سا قرآن اٹھاتے تھے گواہیاں دیتے ہوئے؟ یہ تو بعد میں آپ نے چیزیں ایجاد کر لیں، اللہ کی قسم ہوتی ہے بس۔ آپ لعان کا کنسیپٹ دیکھ لیں، سورہ نور میں کیا کہا اللہ نے کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی پہ شک ہے اور گواہ نہیں ہے 4 کہ اس نے بدکاری کی، تو وہ اگر عورت ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں بری ہوں تو کیا کرے گی؟ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گی، 5ویں بار کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگر وہ مرد سمجھتا ہے وہ بھی یہی کرے گا، 4 بار کہے گا میں سچا ہوں قسم کھا کے، تو وہاں تو قرآن اٹھانے کا ذکر ہی نہیں، وہاں تو اللہ کی قسم کھانے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ماں کی قسم، قرآن کی قسم، یہ سب ایویں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم توڑنے کا دیکھیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اٹس اے سیریس تھنگ۔ اگر آپ نے اللہ کی قسم توڑ دیا، 10 لوگوں کو کلوتھ کرو، ان کو پراپر کلوتھنگ جو آپ کی اپنی کلوتھنگ ہے، یا 3 دن کنزیکٹیو روزے رکھو۔ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم آپ اللہ کی قسم توڑتے ہوئے سوچو گے، اگر کیجول بن جاؤ گے تو اس لیے یہ بھی بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے کہ آپ کانسیکوینس رکھیں پروکریسٹینیشن کا، اور اس کانسیکوینس سے انشاءاللہ آپ کی پروکریسٹینیشن ختم ہو جائے گی۔ جیسے اگر میں نے ٹاسک ڈیلے کیا
تو پھر میں اپنے اوپر یہ مسلط کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی پنشمنٹ رکھ لیں، ریزنیبل سی پنشمنٹ جو آپ کر بھی سکیں. انشاءاللہ یہ آپ کے برین کو میسج جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ اس چیز سے جو ہے وہ دور ہوتے جائیں گے. اور ایک بڑی اچھی ٹپ ہے سائیکالوجسٹ کی، میک دا ٹاسک مور اچیویبل. اس ٹاسک کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں. ہیلپ لے لیں، پڑھائی ہے اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں کہ اتنا پڑھ لوں، آدھا گھنٹہ پڑھا، بریک لے لی، پھر پڑھ لیا، بریک لے لی. یا اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کہ اپنے ساتھ ایک پارٹنر رکھ لیا، اسے کہا اچھا چل 15 منٹ بعد تو مجھ سے یہ سن. اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا، اس سے ایک اسٹڈی فن بن جاتی ہے. پھر وہ کمپٹیشن بھی آتا ہے، اچھا تم مجھے سناؤ، تم مجھے سناؤ، تم مجھے یہ بات جو ہے کھڑے ہو کے بتاؤ، اس پہ اسپیچ دو وغیرہ وغیرہ. تو اس ٹاسک کو مور اینڈ مور اچیویبل بنائیں، اس کو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے، اس کو انٹرسٹنگ بنا کے، اس کی ایگزامپل سالو کر کے کرنا پڑے گا. اور اگر یہ سارے لیکچر کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں میری یہ حالت ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سائیکالوجسٹ کو دکھائے. میری یہ اس کو رائے ہے، کیونکہ وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، اس سے پہلا بھی سٹیپ نہیں لیا جا رہا ہے. اس لیے یہ بھی شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں لے سکتے. تو شیطان کو اعوذ باللہ پڑھ کے جھٹک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور صبح شام کے اذکار کیا کریں اپنے آپ کو فورس کر کے انشاءاللہ. اور یہ جو سستی کی دعا ہے یہ بہت پاورفل ہے. یہ دعا میں ایک بار جو ہے وہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں انشاءاللہ تعالی. دعا ہے جی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. او اللہ، I seek refuge with you from worry and grief, from incapacity and laziness, from cowardice and miserliness, from being heavily in debt and from being overpowered by other men. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس کو ہم عمل میں لائیں، آج ہی لائیں. دیکھیں یہ پروکریسٹینیشن نہیں کرنی گھر جا کے بس سن لیا اب کل کروں گا. جو ٹپس میں نے دی ہیں انشاءاللہ اس کی میں پریزنٹیشن کوشش کروں گا آج ہی شیئر کر دوں. یہ بھی پروکریسٹینیشن ہو سکتا ہے کل کروں، پرسوں کروں، ہو سکتا ہے بھول جائے، تو آپ لوگ یاد کرا دیجیے گا، ریمائنڈرز ڈال دیں. تو یہ ٹپس میں آپ کو انشاءاللہ آج ہی شیئر کر دوں گا گروپ میں. اس کو آج ہی کریں اور لسٹ بنا لیں. اور یہ 4 جو پروکریسٹینیشنز ہیں، دا پرفارمر، دا پرفیکشنسٹ، یہ دیکھ لیں کہیں آپ تو نہیں ہیں، تو اس سے بھی بچیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایکٹیو بنائے، ادروائز بہت نقصان ہو جائے گا. ہم وہ قوم ہے جس نے ہر چیز کی دلیل نکالی ہوئی ہے. یہ منافقت ہے اور یہ ہم کرتے تو فن میں ہیں لیکن یہ اللہ کو بہت ناگوار ہیں یہ باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.